ایران اور منشیات۔ نظریہ ولایت فقیہ پر قائم ایرانی حکومت اندرونی طور پر کئی بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عوام کے لیے صحت کی بنیادی سہولیات، صاف پانی، تعلیم کے مواقع اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جان لیوا منشیات کے عادی افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد نے ایرانی عوام کی زندگی کو دوبر کر رکھا ہے۔ حکومتی عدم توجہی اور عملی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے منشیات کا کاروبار روز افزوں ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ یوں تو انسداد منشیات کے نام پر 17 مختلف ادارے اور ایک وزارت کام کر رہی ہے، لیکن اس کے نتائج برآمد نہیں ہو رہے، جس کی وجہ حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کا اپنے ذاتی مفادات کے لیے منشیات کے کاروبار میں مدد دینا ہے، جبکہ حکومتی ادارے اور متعلقہ وزارت کے اہلکار بھی انسداد منشیات کے نام پر اپنی روزی روٹی کمانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ منشیات فروشی اور منشیات کے عادی افراد کی روزمرہ کی بنیادوں پر بڑھتی ہوئی تعداد ایرانی حکومت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کی بڑی وجہ حکومت ایران کا عوامی بہبود کے منصوبوں پر کام نہیں کرنا ہے۔ اگرچہ ایران تیل اور گیس سمیت دیگر معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن حکومت ایران اپنی عوام کے بجائے جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی، فرقہ واریت کے فروغ اور اسلامی ممالک کے امن و امان کو خراب کرنے پر خطیر سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایرانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی منصوبے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایران کے بڑے سماجی مسائل میں سے ایک منشیات کی بھرمار ہے۔ گو کہ ایران میں انسداد منشیات کے لیے سخت قوانین بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی مسلسل منشیات کے استعمال اور اس کے کاروبار میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ انسداد منشیات کے نام پر بنائے گئے وحشیانہ قوانین کا نفاذ انسداد منشیات کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسداد منشیات کی آڑ میں ایرانی حکومت اپنے سیاسی مخالفین اور مذہبی اقلیتوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حال ہی میں ارباب فکر و نظر اس وقت انگشت بدنداں ہو گئے جب ایرانی بلوچستان کے ایک گاؤں کے بارے میں معلوم پڑا کہ وہاں پر مقیم تمام آبادی کو مذہبی تعصب کی آڑ میں قتل کیا گیا اور گاؤں کے کسی بھی شخص کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، جن پر بعد ازاں یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ منشیات کے کاروبار میں ملوث تھے۔ ایران کی مذہبی حکومت کے ہاں یہ فیشن بن چکا ہے کہ سیاسی و مذہبی مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور بعد ازاں ان پر مختلف جرائم میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جائے۔ یہ ایک بدترین حقیقت ہے کہ ایران میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ایران میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 20 لاکھ ہے، لیکن آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، بلکہ آزاد ذرائع کے مطابق منشیات کے عادی افراد کی تعداد 70 لاکھ کی خطرناک حد کو عبور کر چکی ہے۔ 1979 کو خمینی انقلاب کے نتیجے میں قائم ہونے والی ایرانی حکومت نے جہاں مسلم ممالک کے امن و امان کو خراب کرنے میں کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کیا، وہیں پر اس نے مختلف جارحانہ اور بے وقوفانہ اقدامات کی وجہ سے اپنی عوام کی زندگی بھی ابتر کی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی وسائل اور افرادی قوت سے مالا مال ایران آج ناکام ریاست کی تصویر پیش کر رہا ہے۔